نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور انتہائی معزز و مکرم خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن خانیوال کے زیر اہتمام 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جان چکے ہیں کہ ہماری آج کی اس آخری نشست کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور اس کا کردار۔ عورت کے اس مقام کو سمجھنے کے لیے اگر قبل از اسلام انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصہ تک عورت معاشرے کے ظلم و ستم کا شکار رہی۔ کہیں پیدا ہوتے ہی اسے زندہ زمین میں درگور کیا جاتا، کہیں اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا جاتا، کہیں اسے پاؤں کی جوتی خیال کیا جاتا، اور قدیم فلاسفہ میں نامور فلسفی اس کے عورت ہونے کا بھی انکار کرتے، اس کے انسان ہونے کا بھی انکار کرتے، کہیں اس کو معاشرے کے تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا جاتا، پھر یہ اپنے جملہ حقوق سے محروم، نہ اس کے پاس ملکیت کا حق تھا، نہ اس کے پاس وراثت کا حق تھا، نہ اس کے پاس رائے دہی کا حق تھا، اور نہ ہی اس کی رائے کی کوئی معاشرتی یا قانونی حیثیت تھی۔ خالق کائنات نے اسے مرد ہی کی طرح ذی روح بھی بنایا اور ذی شعور بھی بنایا، مگر اس کے ساتھ ایک بے جان مورتی والا سلوک کیا جاتا اور اسے ایک حقیر ترین مخلوق تصور کیا جاتا۔ خالق کائنات نے جب کائنات انسانی کی
ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی آخری کتاب انقلاب قرآن مجید کی شکل میں اپنے محبوب کے قلب مبارک پر نازل کی۔ اس قرآن مقدس نے جہاں معاشرے میں بہت سارے فسادات اور بگاڑ کی اصلاح کی، وہاں اسی قرآن مقدس نے عورت کے کھوئے ہوئے حقوق اسے واپس دلانے کے لیے اور معاشرے میں اس کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنے کے لیے خالق کائنات نے اس قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ النساء نازل فرمائی، جس میں نہ صرف عورت کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا بلکہ اس کے معاشرتی کردار کو بھی قرآن مجید نے متعین فرمایا۔ آئیے عورتوں کے نام پر اترنے والی سورہ النساء جو اس صنف نازک کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے، اسی سورہ النساء کی پہلی آیت کریمہ جو میں نے اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے کائنات انسانی سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی وجود سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس پہلے انسانی جوڑے سے پوری دنیا کے کثرت کے ساتھ مردوں کو بھی پیدا کیا اور عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو پہلا لفظ ایھا الناس، جب کائنات انسانی سے خطاب کیا تو انسان ہونے میں جہاں یہ خطاب مرد سے ہے وہیں یہ خطاب عورت سے بھی ہے۔ گویا خالق کائنات نے مرد و زن دونوں کے لیے ایک لفظ الناس استعمال کر کے یہ پہلا اعلان کر دیا کہ انسان ہونے میں مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں، انسانیت میں دونوں کا مرتبہ ایک ہے۔ پھر آگے فرمایا، خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ہم نے ایک وجود سے پیدا کیا۔ کون سا وجود؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اب جہاں وجود آدم سے مرد پیدا ہوئے وہیں وجود آدم سے عورت بھی پیدا ہوئی، تو نفس واحدہ کے ذریعے خالق کائنات نے ایک بار پھر انسانی معاشرے کو اس طرف متوجہ کیا کہ جو اصل مرد کی ہے وہی اصل عورت کی بھی ہے۔ تم دونوں کا اوریجن ایک ہے، تم دونوں کا مصدر منبع ایک ہے، لہذا دونوں کا جب مادہ تخلیق ایک ٹھہرا تو خدا کی نگاہ میں بطور انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق۔ پھر اگلا لفظ اسی آیت کریمہ کا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، لفظ زوج پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو قرآن مجید کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں مرد کو بھی زوج کہا، عورت کو بھی زوج کہا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ زوج کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ رب کی نگاہ میں مرد اور عورت کے انسان ہونے میں کوئی فرق، یہ دونوں ایک دوسرے کا زوج ہیں، دونوں ایک دوسرے کا جوڑا، مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے زوج۔ یہ تو اس آیت کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ۔ آئیے قرآن مجید کے اگر دیگر مقامات کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ التین جہاں قسمیں کھا کر
انسان کے ایک حسین پیکر کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو ایک حسین پیرائے میں پیدا کیا۔ تو یہاں پھر لفظ کیا ہے؟ خلقنا الانسان۔ اب انسان مرد بھی ہے اور انسان بولیے عورت بھی ہے۔ گویا ایک لفظ کے ذریعے رب کائنات نے فرمایا جس طرح ہم نے مرد کو احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، اسی طرح ہم نے عورت کو بھی احسن تقویم کا پیکر بنایا۔ پھر اور آگے چلے تو خالق کائنات نے جہاں ساری مخلوق پر انسانی شرف، انسانی فضیلت اور انسانی عزت و تکریم کی بات کی تو وہاں پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی کرامتوں سے نوازا، بڑا شرف اور فضیلت عطا کیا۔ اب جب بنی آدم کہہ دیا تو اولاد آدم میں اسی طرح مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ گویا خالق کائنات نے کرمنا بنی آدم کہہ کر اعلان کر دیا کہ معاشرے والوں غور جان لو کہ ہم نے عزت کا تاج جیسے مرد کے سر پہ سجایا ہے، اسی طرح عزت کا سہرا ہم نے عورت کے چہرے پر بھی سجایا۔ کرامت اور عزت میں عورت مرد سے کم نہیں۔ اور پھر اس سے آگے چلیں تو قرآن مجید کی سورہ الحجرات، جہاں خالق کائنات نے عزت کے، شرف کے، فضیلت کے اور بلند مرتبہ ہونے کے جملہ جھوٹے تصورات کی نفی کی اور ارشاد فرمایا تمہاری برتری کا معیار نہ قوم میں ہے، نہ قبیلے میں ہے، نہ برادری میں ہے، نہ رنگ و نسل میں ہے، نہ ہی تمہارے علاقائی اور صوبائی نسبتوں میں ہے، اور نہ ہی تمہارے شرف اور فضیلت کا معیار کوئی جنس ہے، بلکہ ایک معیار قرآن نے قرار دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس تم میں سے اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اکرمکم، اس قم ضمیر میں جہاں خطاب مرد سے ہے وہاں عورت سے بھی ہے۔ گویا تقوی میں اگر مرد آگے نکل جائے تو وہ معزز ہے، اور اگر اسی تقوی میں عورت آگے نکل جائے تو وہ مرد سے بھی زیادہ معزز ہے۔ حاضرین محترم، یہ چند مقامات میں نے اختصاراً آپ کے سامنے اس لیے رکھے تاکہ یہ بات معلوم ہو سکے کہ خالق کائنات نے بطور جنس مرد اور عورت کے انسان ہونے میں، ان کی عزت میں، تکریم میں، تعظیم میں، ان کے شرف میں، ان کی فضیلت میں اللہ نے کوئی فرق روا نہیں رکھا، دونوں کو ایک اسٹیٹس دیا۔ اور پھر جہاں بطور انسان دونوں کا مقام ایک رکھا، وہاں اسی قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے تخلیقی اعتبار سے روز اول سے اس صنف نازک کو مرد سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا۔ آئیے اسی سورہ النساء کی پہلی آیت کریمہ کے یہ چند الفاظ جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کیے، ان میں خالق کائنات نے جہاں پہلے ایک نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا ذکر کیا، وہیں قرآن کا یہ کہنا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس وجود آدم سے اس کا جوڑا بنا۔ اب جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ جوڑا بنا کیسے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لے، آدم کا خالق بھی خدا اور آدم کا جوڑا بنانے والا بھی وہی خدا۔ ان کے وجود سے حضرت حوا کا وجود پیدا کیا، مگر دونوں کی تخلیق کا پروسیس جدا جدا رکھا۔ رب نے آدم کو پیدا کرنا چاہا، ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی، حکم دیا مٹی لاؤ، اس کا خمیر تیار کرو، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ میرے آدم کا بشری ڈھانچہ تیار کرو۔ پیکر انسانی تیار ہوا۔ فرشتوں نے جب وجود آدم کو تیار کیا تب خالق کائنات نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس وجود آدم میں اپنی روح پھونکی اور جنت میں پہلا انسان وجود میں آ گیا۔
اب یہ تو ہے تخلیق آدم، جس کے نتیجے میں پہلا مرد وجود میں آیا، مگر اسی وجود آدم سے جب وجود حوا کو بنانا چاہا، کائنات کی پہلی عورت کو تخلیق کرنا چاہا، تو جو پہلی بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے پیکر حوا کو بنانے کے لیے ڈیوٹی فرشتوں کی نہیں لگائی، ملائکہ سے مٹی نہیں اکٹھی کروائی، حوا کا خمیر فرشتوں سے نہیں بنوایا، اور حوا کا ڈھانچہ فرشتوں سے تیار نہیں کروایا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما ہے، آدم علیہ السلام پر حالت نیند طاری ہے، اور ان کے سوئے سوئے خالق کائنات نے اپنا امر کن جاری کر کے آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کا وجود عطا فرما دیا۔ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حسین و جمیل جوڑا ان کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ حاضرین محترم، یہ فرق کیوں روا رکھا؟ در حقیقت خالق کائنات نے وجود حوا کو بنانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی آدم کی طرح کیوں نہ لگائی؟ خالق کائنات دراصل بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے بنت حوا، ذرا اپنے تقدس کو دیکھ، اپنی حرمت کو دیکھ، اپنی اہمیت کو جان کہ میں نے کائنات کی پہلی عورت کو جب بنانا چاہا تو اس کے خمیر کو فرشتوں کا ہاتھ لگنا بھی گوارا نہ کیا، اس پیکر حوا کو فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے میں نے بنانا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ خود آدم پر بھی نیند طاری کر دی، اور کس کمال درجہ پردہ حیا میں اپنا امر کن جاری کر کے کائنات کی پہلی عورت کو وجود عطا کیا، اور قیامت تک بنت حوا کو ایک پیغام دے دیا کہ تیرا اصل تقدس، تیری حرمت، تیرا مقام و مرتبہ، تیرا شرف اور تیری فضیلت اور تیری شان امتیازی اسی پردہ حیا میں ہے۔ اس حیا کے پردے کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہ سمجھنا، اس حیا کے پردے کو اپنے اوپر ناروا پابندی نہ سمجھنا، حوا کی بیٹی اس حیا کے پردے کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ سمجھنا، بلکہ ہم نے روز اول سے تیرا اعزاز اور تیری انفرادیت اس پردہ حیا کو بنایا، تیری عزت اور تیری حرمت اور تیرے تقدس کی ابتدا ہم نے اس پردہ حیا سے کی ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات کا قرآن اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ جیسے اس عورت کی ابتدا پردہ حیا میں ہوئی، اسی طرح خالق کائنات نے اس عورت کی انتہا بھی پردہ حیا میں۔ یہ پردہ اصلاً کن کے لیے رکھا؟ یہ بات بڑی خاص توجہ طلب ہے۔ یہ ڈائریکٹ عام عورت کو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، عام عورت کو نہیں، بلکہ اس پردہ حیا کا سب سے پہلا حکم رب کائنات نے اپنے محبوب کی ازواج کو دیا، اور بتا دیا کہ یہ پروٹوکول کوئی عام عورت کا نہیں، یہ اصلاً تو ہم نے یہ اعزاز اور یہ پروٹوکول رکھا ہے اپنے محبوب کی ازواج مطہرات کے لیے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 59 رب کائنات نے اپنے حبیب سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے حبیب، قل لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں، وبناتک، اے محبوب پھر اپنی بیٹیوں سے، اپنی شہزادیوں سے فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور تیسرے درجے میں جا کر کس سے؟ مومن عورتوں سے بھی فرما دیں۔ اچھا باری تعالیٰ کیا کہنا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن، پیارے حبیب اپنی ازواج سے، اپنی بنات سے انہیں کہہ دو کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر اس طرح پردہ اوڑھ کے نکلیں کہ جو ہی گھر سے باہر قدم رکھیں ان کی انفرادیت، ان کا یہ اعزاز اور اس پروٹوکول کو دیکھ کر
دنیا والے پہچان جائیں کہ یہ کوئی عام عورت نہیں آ رہی، یہ مصطفیٰ کی ازواج آ رہی ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اور آگے خالق کائنات نے اس کی ریزن بھی بیان کی تاکہ معاشرے کے آوارہ لوگ انہیں عام عورت سمجھ کر انہیں اذیت نہ دیں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، ان پر آوازیں نہ کسیں، ان پر بے حیائی کی نگاہیں نہ اٹھائیں، بلکہ ان کا یہ اعزاز اور انفرادیت یہ ان کی شناخت اور پہچان بن جائے تاکہ کوئی آوارہ شخص میرے نبی کی ازواج کو اور میرے نبی کی بنات کو دکھ۔ اب پہلا پروٹوکول کن کے لیے؟ کل ازواجک، پھر دوسرا و بناتک، نبی کی اونچا بولیے بیٹیوں کے لیے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پیارے یہ اعزاز تو تھا تیرے گھر کا، مگر اب جو تیری غلامی میں آ گئی، محبوب جنہوں نے اپنے گلے میں تیری غلامی کا پٹا ڈال لیا، ان مومن عورتوں کو بھی مصطفیٰ تیری ازواج اور تیری بنات کے قدموں کی خیرات دیتے ہوئے ہم اس اعزاز میں شامل کر رہے ہیں، اس پروٹوکول میں شامل کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا کبھی سوچنا کہ یہ کتنا اونچا اعزاز ہے۔ دیکھو خدا تمہیں کن سے ملا رہا ہے اور تمہیں اس پروٹوکول میں کن کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ کائنات کی سب سے بلند ترین عورت میرے نبی کی ازواج۔ رب کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج کائنات کی کوئی عورت تمہارے برابر۔ تو سب سے بلند ترین رتبہ جس عورت کو رب نے معاشرے میں عطا کیا، جو اعزاز اس کے لیے رکھا، اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ کو قبول کرنے والی مومن عورتوں، اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنی قسمت پر رش کرو کہ خدا نے اس اعزاز میں تمہیں نبی کی ازواج کے ساتھ شامل کیا، نبی کی بنات کے ساتھ شامل کیا۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں، یہ تمہیں اپنے منصب سے گرانا نہیں، بلکہ تمہیں اپنے منصب پر اٹھانا ہے۔ یہ پستی نہیں، یہ بلندی ہے۔ یہ تمہارا رتبہ کم نہیں کیا جا رہا، بلکہ تمہارا اعزاز بڑھایا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پردہ حیا سے، اور جب انتہا اینڈ کرنے کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو رب نے وہاں پھر وہی پروٹوکول برقرار رکھا۔ کہا جب مرد کو اس دنیا سے رخصت کرنے لگو 3 کپڑوں کا کفن پہنا کے رخصت کرنا، مگر جب اس ہوا کی بیٹی کو دنیا سے رخصت کرنے لگو تو اس کا پروٹوکول مرد سے زیادہ ہے، 3 نہیں بلکہ اسے رخصت کرتے ہوئے 5 کپڑوں کا کفن پہنا کے بھیجا۔ حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دراصل ہماری بہن کا، ہماری بیٹی کا اور اسلامی معاشرے کی عورت کا سب سے اونچا اعزاز کیا ہے؟ یہ پردہ حیا ہے، پردہ۔ اور پھر جہاں اللہ نے اس قدر اہمیت دی، وہاں اسی سورہ النساء کا آگے مطالعہ کریں تو کتنے حقوق جو اسلام سے پہلے اس عورت کو میسر نہیں تھے، خالق کائنات نے ایک ایک حق اس عورت کو لٹایا۔ یہ عورت جو ایک طویل عرصہ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہی تھی، محکومیت کی زندگی بسر کر رہی تھی، جو کسی شے کی مالک نہیں تھی، مملوک تھی، جس کی نکیل مرد کے ہاتھ میں تھی، اسے جہاں چاہتا باندھ دیتا، وہ از خود کسی شے کی مالک نہیں تصور کی جاتی تھی۔ خالق کائنات نے پہلی مرتبہ اس قرآن مجید کے ذریعے اس عورت کو ملکیت کا حق دیا، اسے کاروباری حق دیا، اسے بزنس کا، جاب کا حق دیا۔ اور اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کی کمائی میں ان کا حصہ ہے، عورتوں کی کمائی میں
ان کا حصہ ہے. گویا مما اکتسبوا و مما اکتسبنا، یہ کہہ کر خالق کائنات نے بتا دیا کہ جیسے کمانے کا حق مرد کے پاس ہے اسی طرح کمانے کا حق عورت کے پاس بھی. اب اس کمائی میں دنیا کی کمائی بھی ہے اور آخرت کی کمائی بھی. حسن عمل کی کمائی تو ہے ہی، مگر اس دنیا کے مال و دولت کے کمانے میں جاب کا، بزنس کا، کاروبار کا جو حق مرد کو دیا وہی حق عورت کو دیا. جیسے مرد اپنا بینک بیلنس رکھ سکتا ہے، اسی طرح قرآن نے کہا کہ عورت بھی برابر کی حقدار ہے کہ وہ بھی اپنا بینک بیلنس اسی طرح قائم رکھ سکتی ہے. اور پھر یہاں کمانے اور اپنی ملکیت میں برابری کا حق دے کر اگلی جو لطیف تر بات ہے وہ یہ کہ رب نے یہ رائٹ دے کر عورت کے نازک کندھوں پر پھر بوجھ کوئی نہیں ڈالا. یہ نہیں کہا کہ اب تو کمانے والی بن گئی، تیرا اپنا بینک بیلنس ہے لہٰذا ذمہ داریاں بھی خود اٹھا. ایسا نہیں کہا. کہا تو جتنا بھی کما لے، جتنی بھی تیرے پاس ملکیت آ جائے، مگر ذمہ دار تجھے نہیں قرار دیا، تیری ذمہ داری کا سارا بوجھ پھر مرد کے کندھوں پر ڈال دیا. اس عورت کا کھانا پینا، رہائش، لباس، اس کی جملہ زندگی کی ضروریات، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولیے. یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی. حاضرین محترم، اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے کہ خالق کائنات قدم قدم پر اس عورت کا مرتبہ کم کر رہا ہے یا بڑھا رہا ہے؟ ارے قرآن ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے یا قرآن ان کے لیے نئی نئی راہیں کھول رہا ہے؟ حاضرین محترم، یہ تو کاروبار کا حق ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اسی قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اسی سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے ان کو صرف کاروباری نہیں بلکہ ریاستی امور میں بھی شریک کیا. کیا؟ ریاستی امور میں رائے کا حق. اور نہ صرف رائے کا حق بلکہ اس اسلام نے اور اس قرآن نے پہلی مرتبہ عورت کو ممبر پارلیمنٹ بننے کا حق دیا، اور اس کو قانون سازی کے اندر رائے کا حق کس نے دیا؟ اسلام نے. آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، آپ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا، آپ نے عورتوں کے حق مار پر ایک رائے دی کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ حق مار مقرر کرتے ہیں تو لہٰذا اس حق مار کے لیے کوئی ایک حد مقرر کر دی جائے تاکہ اس سے زیادہ لوگ حق مار مقرر نہ کریں. جب آپ کی طرف سے یہ رائے آئی تو سیدنا فاروق اعظم کی مجلس شورا ہے، فاروق اعظم کی پارلیمنٹ، وہاں ایک خاتون، اس نے امیر المؤمنین کو مخاطب کیا اور کہا امیر المؤمنین، عورتوں کا وہ حق جس پر خدا اور اس کے رسول نے کوئی حد نہیں رکھی، آپ حد کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اب جو پہلی بات قابل غور ہے، فاروق اعظم جیسی ہستی جن کے جاہ و جلال سے کیسر و کسرا بھی کانپتے تھے، وہ عمر جن کی شخصیت، جن کا روب، جن کا دبدبا اور جن کی تمکنت سے عالم طاغوت لرزتا تھا، وہ عمر جنہیں دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا، اس جاہ و جلال کا مالک عمر، اور اس کی پارلیمنٹ میں ایک خاتون خلیفہ وقت سے مخاطب ہے. یہ عورت کو یہ کرج کس نے دیا؟ عورت کو یہ ہمت، یہ حوصلہ، عورت کو یہ اعزاز کسی اور مذہب نے نہیں، اسلام نے دیا کہ وہ امیر المؤمنین سے کہہ رہی ہے کہ آپ اس قانون کو کیسے بدل سکتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا بی بی کیا تمہاری رائے ہے یا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ اس نے کہا دلیل ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کر دی. اس نے کہا کہ خالق کائنات نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. میرے رب نے کہا کہ لوگوں جب عورتوں کو شادی کے وقت حق مار کی صورت میں بے شک تم ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو، بے حساب مال بھی دے چکے ہو، مگر جب ان سے جدائی کا وقت آئے فلا تأخذوا منہ شیئا، ان سے کوئی ایک پائی بھی واپس نہ لینا. اب یہاں سے اس خاتون نے استدلال کیا، اس نے کہا کہ رب کائنات نے
قرآن مجید میں حق مار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قنطار، جس کا معنی ہے ڈھیروں مال، بے حساب مال، بے حساب دولت۔ تو جس مال کو خدا بے حساب کہہ رہا ہے تم اس کا حساب کیسے کر سکتے؟ جسے رب ڈھیروں مال کہہ رہا ہے تم اس کی لمٹ کیسے مقرر کر سکتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو قربان جائیں اس امیر المؤمنین کے ظرف پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ بی بی تم کون ہوتی ہو میرے سامنے بات کرنے والی، تمہیں کس نے جرأت دی ہے؟ یہ تو مردوں کی پارلیمنٹ ہے، تم کیسے کھڑی ہو کے بات کر سکتی ہو؟ نہیں، سیدنا فاروق اعظم نے فوراً اپنی رائے واپس لی اور فرمایا امرأۃ اصابت ورجل اخطا۔ لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج عورت صحیح نتیجے پر پہنچی ہے، مرد سے خطا ہو گئی۔ اے بنت ہوا، تجھے یہ عزت کس نے دی، یہ اعزاز کس نے دیا؟ کاش تو اپنی اس تاریخ کو دیکھ، کاش تو اس قرآن کی طرف آ جائے، اس دین اسلام کی اصل روح کی طرف لوٹ آئے۔ تیری ساری عزتوں کا محافظ یہ قرآن ہے۔ مگر افسوس کہ ہماری نوجوان بیٹیاں بہنیں جو تھوڑا پڑھ لکھ گئی ہیں، ماڈرن کالجز کے اندر چلی گئی، یونیورسٹیز کے اندر چلی گئی، اور جنہیں کچھ مغربی معاشرے کی تھوڑی ہوا لگ گئی، آج وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسلام ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسلامی تعلیمات ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کے پاؤں کی بیڑی ہے، اور ان کے لیے آزادی، وہ یہ خیال کرتی ہیں کہ شاید آزادی کا علم بردار مغربی معاشرہ ہے۔ وہ تہذیب مغرب کو اپنے حقوق کا محافظ سمجھنے والی بیٹی، ذرا غور تو کر کہ تجھے عزت کا یہ مقام اسلام نے کب دیا؟ اور تہذیب مغرب نے جو آج حقوق نسواں کا چیمپئن بن رہا ہے اور ہر طرف انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اس مغربی تہذیب سے پوچھ کہ اس نے عورت کو یہ حق دیا کب؟ آئیے اسی مہینے کی پیچھے 8 تاریخ گزری ہے نا، 8 مارچ، انٹرنیشنل ویمن ڈے، عالمی یوم خواتین۔ میری بہنیں ذرا غور کریں کہ اس دن کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے۔ 8 مارچ 1908 میں پہلی مرتبہ امریکہ کی سرزمین پر، نیو یارک کی سڑکوں پر 15,000 عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے مارچ کیا، اور اس مغربی امریکن معاشرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ اور حقوق کیا مانگے؟ 3 حقوق تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مردوں کے برابر ورکنگ آورز دیے جائیں، ہمیں مردوں کے برابر پے اسکیل دیا جائے، اور تیسرا ہمیں ووٹنگ کا حق دیا جائے۔ 1908 میں چلنے والی یہ تحریک 1910 میں اس میں پورا یورپ شامل ہو گیا، پھر ایک گلوبل حیثیت اختیار کر گئی، اور سال ہا سال تک وہ تحریک چلتی رہی، عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہی۔ اور پھر 1932 میں آ کر مغربی معاشرے نے، جس میں یورپ بھی ہے اور امریکہ بھی، انہوں نے پہلی مرتبہ عورت کے ان حقوق کو تسلیم کیا۔ اب یہاں جو خاص بات توجہ طلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1932 تک، یہ جو ابھی پیچھے صدی گزری ہے نا، 1932، 19ویں صدی، ابھی 100 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، تو 1932 تک اس عورت کو مغربی معاشرے کے اندر جسٹ ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا، وہ اپنا نمائندہ بھی نہیں چن سکتی تھی۔ 1932 تک اس عورت کو مغربی معاشرے کے اندر مرد کے برابر اجرت دینے کا تصور بھی نہیں تھا۔ مطالبہ تو یہی تھا نا کہ ان سے وہاں کام زیادہ لیا جاتا تھا اور مزدوری مرد کی نسبت، گویا مغربی معاشرے نے عورت اور مرد کے درمیان 19ویں صدی تک یہ فرق کروا رکھا تھا۔ ویسے مرد کے برابر اجرت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اسے اپنا نمائندہ چننے کے لیے جسٹ رائے دینے کا بھی اختیار کہاں۔ تہذیب مغرب
جس نے 1 صدی پہلے، اے ہوا کی بیٹی، تجھے کئی سالوں تک سڑکوں کے اوپر رول کر تجھے یہ حق دیا کہ تو جسٹ ووٹ ڈال سکے، سال ہا سال کی جد و جہد کے بعد جس نے صرف اتنا حق دیا کہ جتنی محنت کرو گی مرد کی طرح اتنی ہی تمہیں اجرت دے دی جائے گی، اس تہذیب مغرب کو تم اپنے حقوق کا پاسباں سمجھتی ہو، اور اسلام جس نے 1 صدی پہلے نہیں 14 صدیاں پہلے اس عورت کو نہ صرف ووٹ کا حق دیا بلکہ ممبر پارلیمنٹ بننے کا رائٹ دیا۔ اور فاروق اعظم کی اسمبلی کے اندر ایک عورت کی رائے کے اوپر قانون سازی کی جا رہی، تو قانون سازی کا حق یہ 14 صدیاں پہلے اسلام دے رہا ہے، اور مغربی معاشرہ 1 صدی پہلے صرف ووٹ کا حق دے رہا، 1 صدی پہلے مرد کے برابر پے کا حق دے رہا ہے، اور یہ قرآن 1400 سال پہلے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا کہہ کر 1400 سال پہلے عورت کو الگ اپنے بزنس، اپنی کمپنی بنانے اور اپنے ملکیت کا اختیار اور رائٹ مرد کے برابر دے رہا۔ اب بتائیے تمہارے حقوق کا پاسباں کون ہے؟ تمہارے حقوق کا محافظ تہذیب مغرب ہے؟ نہیں، آ جاؤ، تمہارے حقوق کا اصل محافظ یہ قرآن ہے، میرے آقا کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ کاش میری بہنیں لوٹ آئیں اس قرآن کی طرف، پلٹ آئیں اپنے دین کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کے اس آخری صحیفہ انقلاب کی طرف، اور چھوڑ دیں دائیں بائیں کی پک ڈنڈیاں، اس قرآن کے پختہ راستے کی مسافر بن جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہاری ترقی، تمہارے عروج، تمہاری عزت، تمہاری عظمت کا سب سے شاندار راستہ وہ قرآن کا دیا ہوا راستہ ہے۔ آؤ کیوں نہ ہم سب بھائی بھی اور بہنیں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، کیا اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم اس قرآن کی راہ پر نہ چلیں؟ بولیے، کیا اب بھی کوئی عذر باقی ہے کہ اس قرآن کے راستے کا انتخاب نہ کریں؟ آؤ، لوٹ آؤ اس قرآن کی راہ کی طرف، اور اگر اس راہ قرآن کا مسافر بننا ہے تو یاد رکھ لو اس قرآن کے راستے کا نام ہی در حقیقت منہاج القرآن ہے۔ قرآن کے راستے کا نام کیا ہے؟ اور منہاج القرآن کا معنی ہے قرآن کا راستہ۔ لہذا آئیے اس راہ قرآن کا مسافر بننے میں ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور ہماری آخرت کی بھی نجات ہے۔ یہ تو میں نے اس قرآن مجید کی روشنی میں ایک عمومی مقام اور اس صنف نازوں کی ایک عمومی اہمیت جو قرآن نے بیان کی، یہ آپ پر تھوڑی سی واضح کرنے کی کوشش کی، ورنہ مضمون تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مگر اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس عورت کو معاشرے کے اندر 4 حیثیتیں دی۔ کتنی؟ بولیے، 4 حیثیتیں، اور ان 4 حیثیتوں میں اب قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس عورت کا مقام کیا ہے، اور 4 حیثیتوں میں پھر اس عورت کا معاشرے میں کردار کیا ہے۔ وہ 4 حیثیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عورت بیٹی ہے، نمبر 2 عورت بہن ہے، نمبر 3 عورت بیوی ہے، نمبر 4 عورت ماں ہے۔ بطور بیٹی، بطور بہن، بطور بیوی اور بطور ماں مقام کیا ہے اور کردار کیا ہے؟ آئیے یہ ہماری گفتگو کا اہم ترین حصہ، وہ پہلا حصہ اس لیے تھا تاکہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اس قرآن کی طرف پہلے متوجہ ہو اور یہ جان سکے کہ ہماری فلاح اور ہماری نجات کا ضامن کوئی اور تہذیب، کوئی اور معاشرہ، کوئی اور سسٹم اور نظام نہیں، بلکہ ہماری فلاح اور نجات کا ضامن فقط، اونچا بولیے، اب آ جائیے ان 4 حیثیتوں کو اگر دیکھیں تو عورت کی پہلی حیثیت کیا ہے بطور بیٹی کے؟
بیٹی کے طور پر لے لیں تو اسلام نے بیٹی کو کون سا مقام دیا؟ ذرا اس قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ عورت کو بطور بیٹی نہ وہ مقام دے سکا نہ قیامت تک دے سکے گا۔ خالق کائنات نے اسی قرآن مجید کے اندر قبل از اسلام بیٹی کو جس حقارت کی نگاہ سے اور جس نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بیٹی جس ظلم و ستم کا نشانہ تھی، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ نحل اور اس کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا اے بیٹیوں ذرا یاد تو کرو کہ جب اس قرآن سے پہلے اور میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اور اس دین اسلام سے پہلے اذا بشر احدهم بالانثى، جب کسی شخص کو خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کو پتہ چلتا کہ میرے گھر کیا ہوئی، بیٹی کی پیدائش ہوئی، تو بیٹی کی خبر سنتے ہی قرآن کہتا ہے ظل وجہہ مسودًا، اس باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، چہرے پر سیاہی پھر جاتی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا، نفرت کی آگ جلنے لگتی کہ بیٹی کہاں سے آ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے قرآن کہتا ہے یَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ، بیٹی کا نام سنتے ہی وہ اپنا منہ چھپاتا پھر، اپنے لوگوں کا سامنا نہ کرتا، اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں۔ گویا وہ اس بیٹی کو اپنے لیے باعث ذلت، باعث رسوائی سمجھتا، اور پھر صرف منہ چھپانے تک بات نہیں، آگے پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے اندر بیٹھ کے سوچتا اب کروں کیا، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یا تو اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ قبول کر لوں، ام یدسہ فی التراب، یا اپنی عزت بچانے کے لیے اسے زندہ زمین میں درگور کر دوں۔ بیٹیوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اس قرآن سے پہلے معاشرے میں تمہارے لیے کس قدر نفرت تھی، تمہیں کس نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا، اور اس جاہل معاشرے کا باپ وہ اپنے لیے بیٹی کو باعث ذلت، باعث رسوائی سمجھتا، اور پھر اس ذلت اور رسوائی سے نکلنے کے لیے آخری حربہ اس کے پاس کیا تھا، ام یدسہ فی التراب، اسے زندہ زمین میں درگور کر دینا، اسے موت کے گھاٹ اتار دینا۔ نہ جانے کتنا زمانہ بیٹی اس ستم کا شکار رہی، مگر خالق کائنات نے اسی قرآن کے ذریعے پہلی بار جب انسانی ضمیر پر دستک دی، اس ظالم معاشرے کے ضمیر کو جھنجھوڑا، انسانی شعور کو جگایا، اور سورہ التکویر کے اندر فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، لوگوں ڈرو اس دن سے جب اس بیٹی کو ہم زندہ کر کے اس سے پوچھیں گے، اس کا رب اس سے سوال کرے گا۔ کون سا سوال؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بیٹی بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، اے معصوم جان بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ زمین میں درگور کیا گیا تھا۔ بتاؤ اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ارے پہلی بار انسانی ضمیر پر دستک دینے والا قرآن، انسانی مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والا قرآن، جہاں ایک طرف انسانی شعور کو جگا رہا ہے، وہیں دوسری طرف اسی قرآن مجید کی سورہ الفرقان کو اٹھائیے، جہاں خالق کائنات ازواج اور بنات اور ذریت دونوں کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے قرۃ اعین، اے ظالم سماج اس بیٹی کو اپنے لیے باعث ذلت، باعث رسوائی سمجھنے والوں اور خیال کرنے والوں، یہ ذلت اور رسوائی کا باعث نہیں بلکہ قرۃ اعین کہہ کر رب نے کہا کہ اس بیٹی کو ہم نے اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔